اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ دجال دے ہتھوں جو کچھ ظاہر ہونا ہے حقیقت کی طرف ہونا ہے، بولو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ہاتھ جو ہونا ہے اس کی حقیقت کی طرف ہونی، لیکن کی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا وال منسوخ کر رہے ہیں اور دجال اپنے وال منسوخ کر رہے ہیں۔ وہ آندا میں او ابلیس والا کام۔ ہن دوستو انگریز بنائی جو مصنوعات اس دیا سامنے آئی، مومن تے جڑا کامل ہے وہ تو پہلو سمجھتا ہے، وہ آندا یار یہ کی اللہ تعالیٰ ساڈے امتحان دی خاطر اس کافر دے ہتھوں یہ چیزاں ظاہر چکیتیاں سانو ازمانا چاہتا ہے کہ اس تک رہن دین کہ میرے تک پہنچ دیں، شکر انگریز کا کر دین کہ میں رب کا کر دوں، تابے دار انگریز دے بن دین کہ میں رب کا بن دوں۔ ہوں جہے سن کامل مومن وہ اج بھی ویخ کے وہ آخر ہو کہ انگریز کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ، یہ سارا امتحان ہے اور ساری آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا کہ سارے کول اس کا شکر نہیں پیا ہوتا، نہ شکر پہ ہونے۔ توجہ جہاں منافق بندہ ہے کمزور ایمان والا ہے وہ ویخ کے آتا ہے انگریز ہی سب کچھ، ویکو جی انگریز آئے کر دیتا، انگریز آئے کر دیتا، انگریز آئے کر دیتا۔ وہ نہ مراد منافق بندہ کدی رب تعالیٰ دی تعریف، رب دی تابعداری، رب دی فرما برداری، رب دے شکر والے پاسے نہیں آئے گا۔ تابعداری کرے گا تے انگریز دی، شکر ادا کرے گا تے انگریز دا، انہاں ذہن ادھر ہی جانا ہے، رب والے پاسے نہیں جانا۔ ہن توجہ یہ جو کچھ مصنوعات ہیں نا، کمزور ایمان والا بندہ تے منافق بندہ، انہاں دونوں دا تعلق یہ پیاں جوڑ دیاں انگریز دے نال، رب نال نہیں پیا جوڑ دیاں۔ حجاب کھڑا ہے، حجاب تے پردہ ہے، تا کر کے یہ سارا کچھ اج بندیاں نوں انگریز کا فرما بردار بنا رہا ہے، رب کا نہیں بنا رہا۔ تعلق جو انگریز نال پہ قائم کرتا ہے کمزور ایمان والے منافق دا، مومن کامل نہیں۔ مومن کامل کدی کافر دے ہتھوں جو کچھ بھی دیکھے نا وہ کافر دے ہتھوں نہیں سمجھتا، وہ اپنے خالق دے ہتھوں سمجھتا ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ کافر دے ہتھوں ویکھے گا تو وہ ضرور آکھے گا کہ یار امتحان ہے اللہ تعالیٰ دا اور ساڈے واسطے کوئی بری شے ہے، ورنہ اس دے ہتھوں نہ ہوندی، کیونکہ اللہ دے دشمن دے ہتھوں جڑی شے پئی ہوندی ہے نا یہ اندر ضرور نقصان تے نقصان ہونا ہے۔ اگر فائدہ ہوتا تو اللہ دے دوستاں دے ہتھوں ظاہر ہوندی، اللہ دے نبیاں دے ہتھوں ظاہر ہوندی، اللہ دے ولیاں دے ہتھوں ظاہر ہوندی۔ ہن بچیاں دا ذہن، توجہ بچے دا ذہن رکھنے والے لوگ وہ انگریز کے تابے دار، اکو سائنس دی مشینری دا بت ہر بندے دے دل جس دی وجہ نال انگریز نو پوجتے پے۔ اگر یہ سائنس نہ ہوتی اللہ تعالیٰ یہ فتنہ انگریز دے ہتھوں ظاہر نہ کرتا، قسم خدا دی پیر تے پیر تھوڑے مشرقی علاقے دے چوڑے بھی انگریزاں دے تابے دار نہ بنتے۔ میری گل سمجھا جی؟ توجہ نال اج تے پیر بے ایمان بن کے فرنگی دے کٹو بنے کھڑے، ہر کچھ دا اپنا ہی کھڑے، کیوں؟ اس دے اندر کیڑی خوبی ہے؟ ماں نال زنا کردا ہے، اگر اودی عادتاں ویکھو، اودی تہذیب ویکھو، اودا تمدن ویکھو تے تانوں جانور کول جان گے۔ کیڑی شے مسلے نو قائم کیتی کھڑی ہے انگریز نال، کیڑی شے ان دے نال چھوڑ کے تے ہر چھوٹے تو بڑا کم اودہ گھر چ لیاندی کھڑی ہے، وہی شے سے ہر ایک دے سینے دے اندر ایک بت پیا، اس بت دا پجاری ہے، عیاشی دے سامان دا ہر بندہ پجاری ہے، اس دی وجہ نال پھر انگریز دا پجاری ہے۔ انگریز دی تہذیب گھر چ لیاندی کھڑا ہے، اس دا طریقہ گھر چ لیاندی کھڑا ہے، تا کر کے جدوں کسے نال گل کریے دین دی، کفر دی، مخالفت دی، پھر سب پھٹ آ کے چھڈ دین ہے صحیح مڑ انگریز دی اسی نہ بھی استعمال۔ چشتی جے خلاف بولنا تو پھر گڈی کیوں چڑھنا ہے، پھر بتی کیوں استعمال آندے کہ نہیں آندے؟ معلوم ہوا انہاں لانتیاں دے دلاں وچ سائنس دا پت کھڑے، اے اس پت دے پجاری نے، رب دے پجاری نہیں۔ اگر رب دے پجاری ہوندے تے دعوت رب دے دین دی سن کے اے کیوں آکھدے کہ انگریز دی چیزاں استعمال نہ کر؟ اے پھٹ آکھدے کہ مخلوق بھی رب دی، انگریز نہیں رب دا، ہر شے رب دی۔ گل تیری سچی ہے، اساں انگریز دے پیچھے نہیں چلدے، اساں تے دین دے پیچھے چلاں گے۔ سنو انگریز اگر پوجیا جا رہا ہے، انگریز نو اگر دنیا رب سمجھی کھڑی، محض سائنس دے بت دے وسیلے سجدہ کر دیے سائنس دے اگے، پھر کر دی انگریز دے۔
قائم ہویا کھڑا ہے تعلق انگریز نال تا کر کے انگریز نے جگہ جگہ سے دعوت دینا ہے سائنس پھیلاؤ ٹیکنالوجی پھیلاؤ بتی پہنچاؤ کیوں کتے نوں پتہ ہے اسے دے نال تے اے مسئلہ ہے کمزور ایمان والا تے منافق جڑے منافق ہیں سائنس ٹیکنالوجی عام کرو عام کرو عام کرو کیوں پھر رہتا ہے تاکہ میرے نال جڑن خدا دا بندہ او تیرا خیر یہ نہیں چاہتا کہ تیرا جڑنا سوکھا ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لانتی میرے جال وچ پھسے تے میرے کٹھے جہنم سڑے لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے جال وچ پھسن دا سبب میری ٹیکنالوجی ہے میری گڈی علامہ اقبال آندا ہے علامہ اقبال سناواں اس کا شعر اقبال فرماندہ مجھ کو ڈر ہے کہ طفلان طبیعت تیری اور تیار ہے یورپ کے شکر پار فروش اقبال فرماتا ہے مسلم میں ڈر لگتا ہے تیری طبیعت بالا انگریز ہیں شکر پارے ویچن والے شکر پارے ویچن والے بڑے مکار وہ جی شکر پارے دینا نا بالا خرکار شکر پارے تے بوندی تے مٹھائی کھاندا ہے وہ پھر بال نہیں سمجھدا بھئی اے پچھوں کون ہے او نرا ویکھدا ہے انہوں وہ شکر پوری شکر پارے تے بوندی نو ویکھ کے تے نیڑے ہویا اس دے کول ہوندا ہے وہ رومال اس تھوڑا نال لایا نشہ چڑھیا وہ پتہ لگا او علاقہ غیر پیا ہوندا ہے اے قوم اقبال آندا ہے تو بال مرے تو بچہ تیری طبیعت تے بچہ تو دشمن دے فکرے نو نہیں جاندا اور وہ جڑے ہیں نا انگریز والے بڑے مکار نے انہاں دے شکر پارے کیڑے نے سائنس ہوندی وہ آندا ہے مرے تو لین جاندا ہے وہ تینوں بے ایمانی اپنی تہذیب لا دینیت دا رومال سنگھاوندا ہے تو رب جوگا رہندا ہی نہیں دین جوگا رہندا ہی نہیں اون دے جال چیسا پھسنا پتہ لگدا علاقہ غیر پیا ہوندا پیر بھی تے ملہ بھی تے عوام بھی ہاں جی سوچ لو پھر سوچ دیں یار ہوں کیویں پچھا جائیے لیکن کدھروں پچھا جان دے ہو راہ سارے ہو گئے بند سجنوں اگر فائدہ ایک قطرہ بھی سائنس کے اندر انگریز کی ماں مرضی تھوڑا فائدہ تو انگریز سوچے صرف دیا کہ ایک کام پیا کرتا ہے کنڈی کا کنڈی جان دو مچھی دے اگے کنڈی سکتا ہے شکاری مچھی جب پڑن لگتی ہے اور ڈور ہور ڈھیلی کر جب ڈور ڈھیلی ہوتی ہے تو مچھی دے ایتھے پیٹ تک پہنچتی ہے ہوں شکاری سمجھ جاتا ہے یہ نکلن جو پھر چھڑتا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے سید اکبر حسین فرماتا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی موتروے سڑک بن گئی بتی آ گئی گڈیاں آ گئی وہ ہور ڈھیلی کرتا ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی کوڑے پھسی وہ ہور ڈھیلی کرتا ہے ہور لوگ جتھے دے بیٹھ رہے وہ رب جو نہیں رہتے وہ نکلن جوگے نہیں رہتے وہ تین جوگے نہیں رہتے تعلق قائم ہو جاتا ہے نہ بچیاں دا انگریز نال معرفت بھی ہوگی محبت بھی ہوگی دوستی بھی ہوگی تعلق اس کا تابعداری اس کی یہ ساری چیزوں کے دروازے کھل جاتے ہیں محض اس سائنس کے کتنے نال تا کر کے وہ ڈھیلا کر کے ہور تو ہور اگا سکتا ہے ہاں جی ایک اور گل ہے کہ سانو اس رنگ چو اجازت دینا ہے کہ خالی تہذیب نہیں پیسہ بھی دگنا چگنا لے جائے ہاں مال ساڈا سارا کچھ ساڈا لیکن اس حساب کہ تساں احسان مند بھی رہتے ہو ذلیل خوار بھی رہتے ہو تابعدار بھی رہتے ہو ہوں میں تمہیں یہ نقطہ سمجھاواں اللہ کے قرآن وچوں کہ یہ جو کچھ سامان ہے نا ہے عذاب الہی ایک تاریخ اسی طرح کی ایک تاریخ زمانہ قدیم کے اندر پوری اس تاریخ کا حوالہ اللہ تعالیٰ کے قرآن چاہیا ہے وہ تاریخ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی تاریخ کس دی فرعون جی اج انگریز فرعون بنیا بیٹھا اپنے سائنسی مال نال دنیا نو فساندا ہے ایویں دی ایک تاریخ پیچھے گزری ہے قرآن اس نو بیان کیتا ہے فرعون نو جو دنیا
بنی اسرائیل دی قوم فرعون خدا منی بیٹھی سی، رب نو چھڈی بیٹھی سی. وہ کیڑی شے سی جن نے بنی اسرائیل فرعون دا بندہ بنایا، فرعون دا خادم بنایا، فرعون دا غلام بنایا. اللہ تعالی دا قرآن فرماتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 88، رب العالمین فرماتا ہے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو سوال کردن گل کردن اللہ دی بارگاہ. دیکھو اللہ دے رسول دا ذہن مبارک کتنا بلیغ اور حقیقت تک پہنچنے والا ہوتا ہے. حضرت خلیل جب ویکھیا بنی اسرائیل فرعون نو معبود سمجھی کھڑن، خدا سمجھی کھڑن، تابعدار ہوئے کھڑن، ان دی گل پیچھے چلتے پے، رب دی سنتے نہیں پے، رب نو پچھاڑتے نہیں پے. حضرت جان گئے کیڑی وجہ نال رب منی کھڑے نے. آپ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے مولا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا، اے اللہ بے شک تو دتا فرعون اور اس کی قوم زینت اور ون سمنے مال. ہن نبی دے الفاظ تے غور کرو، نبی یہ نہیں فرمایا کہ فرعون تے فرعون دی قوم دا اپنا مال ہے، نہ نبی فرماندا ہے اللہ تو دتا اللہ دتا. اور جیڑا مومن ہوے گا وہ بھی یہ آکھے گا اللہ تو دتا ہی انگریزاں نو جو دتا ہی. جیڑا منافق ہوے گا آکھے گا انہاں دے سائنس دا کمال ہے. جیڑا مومن آکھے گا ہوے گا وہ آکھے گا انہاں دے سائنس دا کادا کمال ہے. یہ رب تعالی انہاں دے ہتھوں ظاہر فرمایا، اصل رب سونا نو ویکھو انہاں نو ویکھو. ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. یار اللہ دے نبی دے الفاظ پر غور فرماؤ. انک آتیت، آپ نے فرعون دے کسے علم کسے کمال کا نتیجہ نہیں فرمایا. مولا بس تو دتا ہی فرعون جندے جنوں چاہنا ہے جو کچھ چاہنا ہے تو دے چھڈ. ہن تو دتا ہی فرعون اور اس کی قوم نو کی زینت. زینت کی سی اموالا، اگے مال ہے پیچھے زینت ہے. بیلیو اندر گھر دے اندر ون سمنے رنگ برنگے چیزاں سن برتن دیا، وہ پارک سن کے وہ محلہ دے محلہ دے اگے پارکوں کے چشمے جنہوں اج آخ دو تسا فوارے، فوارے سن پانی اتنے چڈن والے بڑی لمٹن چلے وہ دین سنگار ون سمنے آسائش مال چلان وہ اس کی قوم اللہ تبارک و تعالی دے نبی آخر نا اے اللہ جڑا دتا ہی نا زینت تے مال اے دتا ہی تو تے مولا اس دا نتیجہ کی پہ نکل دے لے یو دلو عن سبیل. ایسے زینت ایسے مال دے نال فرعون تے فرعون دی قوم دے تابعدار بنے کھڑے نو بنی اسرائیل تے گمراہ پہ کر دے فرعون تے فرعون دی قوم تیرے مخلوق نو تیرے راہ تو پہ ہٹا دے نو. حضرت کلیم پہ دس دے نو کہ جیڑے فرعون نو خدا مننے والے بنے جنہاں فرعون دی قوم دی کیتی تابعداری اس دا سبب کی تھی وہ زینت تے مال. اگر فرعون ہوندا کنگلا، توجہ نہیں فرمائی، فرعون ہوندا کنگلا کسے خدا مننا سیانے آندے نہیں اکھمیاں جے دے گھر دانے جے دے گھر اگلے دانے نہ ویکھن سیانے نہیں ہون تے انہاں نوں کملے کرن. اکثر دنیا کئی بے وقوف تے بے ایمان دنیا جڑے بصیرت والے لوگ ہوندے نے وہ تے نہیں ویکھدے نا مال سامان، وہ تے ویکھدے نے اصل کہ انسان دے اندر انسانیت ہے یا نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہن سجنا فرعون نو خدا اس دے مال دی وجہ نال منیا ہے،
زینت دی وجہ نال منیا ہے، اس دے اسباب دی وجہ نال منیا ہے، مال و متاع دی وجہ نال منیا ہے، بھوک دی وجہ نال نہیں، غربت دی وجہ نال نہیں۔ جے وہ غریب ہوندا تے کنجر آپ ہی دعویٰ نہ کردا، کدوں آخنا سی میں رب، انہیں آخنا سی رب کوئی ہو رہے جہاں میرے بھی بھوکا رکھی کھڑا ہے نہیں، وہ رچیا لوکاں دیکھا ہے اینا مال سماب، ہوں دیکھنے والے آخیا رب تے انہیں بھی آخیا رب، وہ کافر جو تھی اسی طرح ہوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے رسول پیغمبر سمجھ گئے اصل بیماری کا سبب کی ہے، کیوں خدا منی کھڑن صرف مال دی وجہ نال۔ جدو اس قوم دا مال غرق ہویا تو کوئی یہ خدا نہیں منن لگا، فرعون تو فرعون دی قوم نو حضرت موسیٰ کلیم فوراً بدعا کی۔ ہوں بدعا سنو حضرت کلیم دی، توجہ، ہٹاونا قوم نو فرعون لو، دور کرنا بنی اسرائیل نو فرعون تے فرعون دی قوم لو، تابے دار بناونا رب دا، فرما بردار بناونا رب دا، عبادت گزار بناونا رب دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بدعا جو کرتے ہیں کیڑی شاید غرق ہونے کی بدعا کرتے ہیں، پہلی دعا آپ نے منگی ہے یا اللہ اے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے مال تباہ کر دے۔ کی کر دے؟ مال دا کی قصور سی ہوئے؟ دسو کی قصور سی مال دا؟ سنو رب دا قرآن، اس قوم دے ہاتھ ای بی سی دی بک بک ہے، اللہ دے قرآن دی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ لانتی ملا ہے جو آدھے نے قرآن چو سائنس نکلی، وہ بے ایمان ہے کہ سائنس قرآن چو نکل دی تو قرآن دے دنیا قریب ہوندی کہ شیطان دے قریب ہوندی؟ توجہ نہیں فرمائی ہو تو ملا نبی شیطان دے پجاری بن گئے، جی ہوندا قرآن چو تو قرآن دے پجاری بن گئے کہ ابلیس دے پجاری بن گئے، یہودی دے کتو بن گئے کہ رب دے بن گئے۔ چنگی گل ہے قرآن بندیاں نو رب تو دور کر رہا ہے۔ دیکھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا منگو، فرمان دیں ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے مال برباد کر۔ فرعون تے فرعون دی قوم بادت تے مال انہاں دے مولا انہاں نو لے ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ مٹا دے انہاں دے مال، پہلو مال غرق کرو، واشدد علی قلوبہم، پھر اس فرعون تے فرعون دی قوم دے دل بن دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے پروردگار یہ اس لیے تیرے تے ایمان لیاون جس لیے دردناک عذاب دے وچ پھس جان، اس تو پہلو تیرے تے ایمان نہ لیاون۔ آپ نے کیوں بد دعا دیتی کہ تھڈو ایمان ہی نہ لے آواں؟ آپ سن اللہ دے رسول اور آپ ویکھ دے سن پایا کہ فرعون تے فرعون دی قوم ایمان نہیں لیانا، انہاں مردے ویلے مننا ہے، مرن تو پہلا رب نو من نہیں لگے، تا کر کے آپ نے فرمایا اے میرے ساڈے پروردگار فرعون دی قوم دے دل بن دے، ایمان نہ لیاواں، تیرا عذاب ویکھن اس وچ پھسدے ہون تے پھر ہر کافر عذاب وچ پھسدے رب نو مندا ہے، کیونکہ اس لیے اکھ کھل جاندی، موت جان نکلنے والی ہوندی، اگلا جہان حقیقت دا جاندا ہے کھل، پھر ہر کافر آکھدا ہے آمن تو میں من لیا، لیکن اس لیے دا مننا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوندا، وہ تے فضول ہے۔ وہ ویکھ کے عذاب علیم نو اکھاں نال وچ پھس کے آخری دماں تے آن کے مننا، اللہ دی بارگاہ وچ مننا۔ آپ نے کی بدعا حتی یروا العذاب العلیم، اللہ تعالی نے پہلو فرعون تے فرعون دی قوم دے مال اسباب غرق کیتے، پھر غرق کیتے فرعون تے فرعون دی قوم نو پانی دے اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کلیم دی دعا مبارک کے مطابق مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل